کافی خوش آمدید مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، مولانا حبیب الرحمان صاحب، اور بہت سارے سوالات جو آپ لوگ بھیجتے ہیں ہمیں ہمارے پاس موجود ہے۔ سب سے پہلے آغاز ہم سوالات سے ہی کریں گے، اس کے بعد سعادت التسبیح کے مکمل بیان کے حوالے سے بھی آج ہم نے بات کرنی ہے، لیکن پہلے ہم چاہتے ہیں جو آپ کے سوالات ہیں وہ شامل ضرور کیے جائیں۔ اچھا مولانا صاحب، جمعۃ الوداع کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں یہ جمعۃ الوداع ہے۔ جی جی جی، یہاں جمعۃ الوداع کا تو حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ بھئی آخری جمعے کو یہ عمل کرنا ہے، بلکہ آخری عشرے کے اعمال موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل آپ کے سامنے وہ تو آئے پورا ہیں عشرے کی بات ہو رہی ہے، پورے آخری 10 عشرے دن۔ کی ہے۔ جمعۃ الوداع کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، بلکہ آخری عشرے کا ہر دن جو ہے بہت وہ اہم ہے۔ بالکل وہ عبادت کے اندر شامل ہونا چاہیے، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات جو ہے نا اس کا ثبوت ہے۔ لہذا جمعۃ الوداع جو لوگ جو ہے نا نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ٹوپی پہن لیتے ہیں اور غسل کر لیتے ہیں اور پھر مسجد میں بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں کہ بھائی آخری جمعہ ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اچھا، نہ شرعی اس کا حیثیت کوئی۔ نہیں ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے جمعے کے دن اگر آپ خوشبو لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، وہ اچھی جی بات جی ہے، بالکل، لیکن وہ تصور کرنا کہ لیکن اس جمعۃ الوداع حیثیت ہے۔ سے کہ یار یہ جمعۃ الوداع ہے، اس میں جو ہے نا وہ نئے کپڑے پہن لو، تو اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں اچھا، ہے۔ اس کا حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں۔ اچھا، ایک نماز سوال تھا، ایک نماز جس کے ذریعے سارے قضا نمازیں آپ کی جی جی، ایک بات ختم تو ہو جائیں گی۔ جی قضا جی نماز تو ہوتے ہیں نا، قضائے عمری آپ پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنی رکعتیں آپ پڑھیں گے تو تب حق جی ادا جی ہوگا، جی جی، تو اس طرح کی کوئی نماز ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک شارٹ کٹ پتہ چل جائے لوگوں کو۔ ہاں ہاں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور عبادات کے اندر اکثر جو ہے نا وہ تخفیف چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی آسانی ہو۔ اور ایک روایت جس کے آج کل بہت زیادہ ویڈیو وائرل بھی ہو گئی ہے، کسی نے بیت اللہ کے ساتھ بنا کے، کسی نے مسجد نبوی کے ساتھ بنا کے ہمیں بھی بھیجے ہیں کہ بھائی نماز ہے، اور باقاعدہ عربی عبارات بھیجتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس طرح کی ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے متعلق محدثین نے اس کے اوپر مکمل رد کیا ہے کہ یہ حدیث ہے نہیں، یہ کسی نے من گڑت ہے۔ اچھا، اور موضوعات کبریٰ حدیث کی بڑی کتاب ہے، وہاں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کو ان الفاظ سے رد کیا کہ باطل قطعا، یعنی یہ قطعی بالکل یہ حدیث باطل ہے، یہ ہے ہی نہیں یہ حدیث۔ لوگوں نے اس کو جو ہے نا من گڑت حدیث کو اتنا مشہور کیا ہے کہ اب لوگ اس انتظار میں۔ اس دن بھی میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، میں نے قضا نمازوں کی بات کی، شاید آپ کے پروگرام میں بھی یہ جی باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یار اس طرح حدیث ہے کہ اس میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جمعے کو 4 رکعت کی ایسی نمازیں آپ پڑھ لو، ساری عمر کی جتنی قضا نمازیں ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ دین تم لوگ کہاں سے لاتے ہو یار؟ ہم لوگ تو اتنی کتابیں دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر دیکھتے ہیں اور اسی میں زندگی گزر گئی، اور یہ حدیثیں آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں، ہمیں نہیں ملتی ہے، تو لہذا اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل رد کیا ہوا ہے محدثین نے اس کو۔ اچھا، رد کیا بس۔ جی 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 بالکل، اور کوئی بلکہ ایسی قضا نمازیں جو ہے نا وہ پڑھنے سے ہی ادا ہوں گے، اور اگر ایک آدمی انتقال کر جائے نا تو پھر اس کے لیے جو شرعی فدیہ ہے اس کے ذریعے سے اس کے مطابق کہ بھائی اندازہ لگا کہ بھائی اس نے اتنی اپنی عمر کی جو ہے نا اتنی نمازیں قضا ہوگی کی ہوگی، اس کی جگہ جو ہے نا وہ فدیہ دے دیتے ہیں جب انسان اس دنیا سے چلے جائے۔ جب تک زندہ ہے تو قضا نمازوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھی جائے، پڑھا جائے، اور وہ ایک تصور کر لے کتنی نمازیں رہ گئی ہیں میری، جی جی اور پھر اس کے حساب سے پڑھنا شروع کر دے۔ جی جی بالکل، اپنے اندازے سے پڑھنا چاہیے۔ اور قضا نمازوں کے لیے کہ بھائی دیکھو فجر کی نمازیں آپ کو اندازہ معلوم ہے، تو آپ اپنی فجر کی ایک ایک نماز فجر کے ساتھ ہی پڑھتے جائیں، ظہر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھتے جائیں، ورنہ تو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے بلا ترتیب۔ مطلب یہ کہیں کہ بھئی یہ میری فجر کی نماز ہے، یہ ظہر کی ہے، دن میں جو ہے نا کسی بھی ٹائم پہ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں ایک ٹائم پہ، قضا اپنے نمازیں جو قضا جی جی جو کر چکے قضا ہیں۔ ہوئی ہے۔ اچھا، آج کل ایک کلپ بڑا وائرل ہوا اور اس میں ایک مفتی صاحب کا فتویٰ بھی تھا، لیکن اب ظاہر ہے ہم آپ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں قدغن، پھر وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے نزدیک ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے جو ڈراموں میں اور فلموں میں جو نکاح کیا جاتا ہے جی جی ایک کہ مشہور جی لڑکا لڑکی کا نکاح ہو گیا، حالانکہ نام بھی درست نہیں ہے، وہ کرداروں کے نام ہوتے ہیں وہاں، تو مولوی صاحب بھی ظاہر مولوی صاحب وہ نہیں ہوتے، اب وہ بھی کوئی کردار کوئی ایکٹر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہ دستخط کرتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں کر رہے ہوتے، ظاہر وہ کریکٹر کے نام کے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا گیا کہ جی یہ صحیح ہے اور جس کا ہو گیا نکاح تو پھر ہو گیا، حالانکہ وہ ڈرامے یا فلم میں بات کر رہے ہیں وہ تو۔ جی جی
یہ ڈراموں اور نکاح میں جو یہ فلموں میں جو نکاح ہوتا ہے نا، یہ کسی کہانی یا کوئی حکایت نقل کرتے ہیں، اور یا وہ اسکرپٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے اس طرح کرنا ہے نا، صرف ایک حکایت کرنا ہے نا، تو اس وجہ سے فتویٰ ہے کہ اس سے جو ہے نا کوئی نکاح منعقد نہیں ہوگا. نکاح کے لیے باقاعدہ جو ہے نا مجلس ہے، اور نہ ان کہانی لکھنے والوں کی جو ہے نا نیت ہوتی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ڈرامہ ہے، اور یہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ صرف ڈرامہ ہے، اور وہاں جو میاں بیوی بنتے ہیں نا ان کی انہیں بھی نیت معلوم ہے. نکاح کی نہیں ہوتی ہے. بالکل. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ان کا اصلی نام سے بھی نکاح منعقد کیا جائے نا تب بھی نکاح نہیں ہوگا. اچھا، وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ چونکہ کلمات وہ اس طرح کے ادا کرتے ہیں اسلامی، اور وہ کلمات جو نکاح میں عموماً ہوتے ہیں وہی نکاح میں کلمات ادا کیے، اور 3 بار ہی پوچھتے ہیں مولوی صاحب، اور 3 بار ہی وہ ہاں کر دیتے ہیں، تو پھر ہو گیا نکاح. جی جی، انہوں نے اپنے ایک انداز سے بات کی ہے نا. بہرحال اگر یہ مجلس جو ہے نا نکاح کے لیے، اور اس میں جو ہے نا گواہ ہے، اور ساری جو ہے نا مجلس منعقد کی گئی ہے، ایجاب اور قبول ہے، مہر کی تعین ہو جائے، اور ان دونوں کی میاں بیوی کی جو ڈرامے میں بن رہے ہیں ان کی نیت بھی نکاح کی ہو نا، ایجاب اور قبول ہو جائے، پھر تو منعقد ہو جائے گی. اور اگر وہ صرف ایک کہانی ہے، ایک حکایت ہے، اور صرف، تو سب سے پہلے تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے نا کہ ڈرامہ بنانا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اس پر بھی کس پروگرام میں بات کر لیں گے کہ جائز ناجائز. بہت سارے کام ہو رہے ہیں جائز ناجائز، ظاہر ان سب پہ بھی بات کریں گے، دعووں کے بارے میں بات کریں گے. اچھا، ایک میرا اور آپ کے پروگرام، ظاہر آپ شامل تھے اس پروگرام میں نے آپ سے گفتگو کی تھی نزول قرآن کے حوالے سے، کہ پہلی آیت قرآن مجید کی پہلا لفظ کون سا نازل ہوا تھا، اور آخری کہاں جا کر ختم ہوئی، کیونکہ ویسے تو کہا جاتا ہے نزول قرآن کے حوالے سے کم و بیش 23 سال میں یہ نازل ہوا ہے، اور آغاز اس کا رمضان المبارک سے ہوا تھا، اور اختتام کے حوالے سے ظاہر ہے. جی جی، اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک اس کی ترتیب ہے نزولی اعتبار سے، اور ایک ہے مصحفی اعتبار سے. یعنی ایک نزول کس اعتبار سے ہوا ہے، اور ایک جو ابھی ہمارے پاس مصحف ہے نا، قرآن مجید ہم کھولتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہے، بقرہ ہے، اور پھر آخر جو ہے نا والناس ہے. تو نزولی اعتبار سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت ہے، اور آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے. یہ آخری آیت ہے نزولی اعتبار سے نازل ہوئی. سورہ بقرہ کی آیت جو ہے وہ آخری اعتبار ہے، نزولی اعتبار سے. جی جی جی، نزولی اعتبار سے ترتیب تو ظاہر نازل ہے ہوا ہے. پھر. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ. تو یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں نازل یعنی شروع کی آیت ہے، اور آخری جو ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور یہاں تک لکھا ہے کہ اس آیت کے بعد واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کے 9 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے. تشریف لے گئے اس دنیا. ربیع الاول کا مہینہ تھا. صحیح صحیح. اچھا، توریت، انجیل، زبور اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوتے تھے وہ کس مہینے میں تھے؟ یہ رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے نا کہ یہ تمام کتابوں کا نزول، جس طرح قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اسی طرح دیکھو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئی 3 رمضان کو، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا 6 رمضان کو، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا 13 رمضان کو، اور زبور نازل ہوا حضرت داؤد علیہ السلام پر جو ہے نا 18 رمضان کو. اور قرآن مجید کے بارے میں یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری 6 دنوں میں نازل کیا. اب لازمی بات ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں آخری 6، تو چونکہ لیلۃ القدر میں اختلاف، تو یہاں نزول میں بھی پھر اختلاف چلے گا کہ بھائی وہ لیلۃ القدر 21 کا تھا اور جو ہے نا 23 کا تھا، اور اس میں اکثر جو ہے نا اس کا قول یہ ہے کہ 27 کا. 27 پہ زیادہ متفق ہیں علماء کرام. لیکن یہ نزول جب ہم کہتے ہیں کہ جی قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، تو نزول سے مراد ہم صرف یہ کیا ایک آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یعنی شروع رمضان المبارک سے ہی ہوا، اسٹارٹنگ کی بات صرف ہو رہی ہے. اسٹارٹنگ کی بات ہو رہی ہے. پھر تو باقی 23 سال لگے نا، 23 سال لگے، پھر وقتاً فوقتاً کبھی رکوع آئے، کبھی ایک آیت آئے، کبھی چھوٹی سی جو ہے نا وہ آئے. اچھا، توبہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ توبہ کیا ہے، توبہ سے مراد کیا ہے، اور کیا اس کا حق ادا ہو، کس طرح سے توبہ کی جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول بھی ہو؟ جی، لازمی بات ہے کہ دیکھو اس عشرے کا تعلق بھی اسی سے ہے، جہنم سے آزادی. اور وہ آزادی تب ملے گی انسان کو جب انسان اپنے گناہ معاف کرا دے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق بنا لے، اور جو کیے ہوئے ہیں
وہ سب دل جائیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور ایک آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ابھی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھائی ہم کامیاب تب ہوں گے جب بنگلے بنائیں گے, گاڑیاں بنائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہم ملیں گے ہمیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ آپ میں سے کامیاب وہ ہیں جو جہنم کے آگ سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اور آدمی تب جہنم سے جو ہے آزادی حاصل کر سکتا ہے جب وہ اس دنیا کے اندر سچا توبہ نکالے. اور سچے توبے کے لیے شرط یہ رکھا گیا کہ بھائی ماضی میں جو کچھ کیا ہے تو اس کے اوپر مکمل ندامت ہو اور پشیمانی ہو اور رونا دونا ہو اللہ کے سامنے, اور حال میں اس گناہ سے بالکل مکمل دور ہو اور مستقبل میں نہ کرنے کا پکا عزم ہو. اچھا, حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک سوال ہے اکثر جو ہے نا یہ میڈیا والی بھی کرتے ہیں کہ بھائی بدترین جو ہے نا بہترین گناہگار کون ہے. سوال کرتے ہیں لوگ, اس میں خاموش ہو جاتے ہیں کہ بہترین گناہگار کون ہے. اگلے سوچتے ہیں کہ یار ابھی گناہ بھی کر رہے اور بہترین ہے. حدیث میں بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے, جو توبہ کرنے والا. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بھائی جو اپنے گناہوں سے توبہ نے. اور بعض لوگ جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے توبہ نہیں نکالتے کہ پھر ہم سے گناہ ہو جاتے, اسی لیے ہم توبہ نہیں نکالتے. تو اللہ کے ولی یہ پھر کا علم آپ کو ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر توبے کے ہی مر جائیں. ہاں صحیح بات, آپ کو اتنا موقع ملے نہ ملے, زندگی ساتھ دے نہ دے آپ کا. اللہ تعالیٰ تو رحیم کریم ذات ہے نا. اگر ایک بندہ اس نیت سے توبہ نکالتا ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, سمجھ میں آ گئی, تو یہ والا تو توبہ قبول ہو گیا نا. ابھی آئندہ جو ہے نا وہ جو آپ سے ہوگا اس کے لیے پھر الگ توبہ ہے نا. پھر اب اور توبے نے, جب آپ گناہ کر کے جو ہے نا توبہ نکالیں گے, آپ نہیں تکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر کے اللہ بھی نہیں تکتا ہے نا. اللہ تو خوش ہوتا ہے نا. جتنا آپ اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے, جتنا آپ اس کے سامنے عبادات کے ذریعے جو ہے نا اور رونے دھونے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں گے, اتنا ہی اللہ آپ کے قریب ہوگا نا. اللہ کو تو بندگی پسند ہے نا, جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے, تو اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بندگی. اور بندگی تب آتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو, وہ توبہ ہو, عاجزی ہو اور توبہ ہو. ویسے بھی توبہ اللہ رب العزت قبول فرمانے والے ہیں. پسندیدہ چیزوں میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے اور پھر مجھ سے معافی کا طلبکار ہو. مولانا صاحب, آخری عشرہ چل رہا ہے جی, ظاہر جہنم سے نجات کا. ہم چاہتے ہیں کہ اس آخری عشرے کے بھی تھوڑے سے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ لوگوں کو اس آخری عشرے کے حوالے سے بھی آگاہی ہو. آخری عشرے کے تو فضائل بہت سارے ہیں, جس میں یہ بھی ہے کہ دیکھو آخری عشرے میں اب جیسے آپ کے سامنے یہ بات بیان ہو گئی نا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں جو ہے نا اس رمضان المبارک کے تو اپنے ایک فضائل ہیں, اور آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھو ایک اعتکاف کا عمل ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہے جو ہدایت کی کتاب ہے. جس طرح کے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے کہ ہمیں تو نمونہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. بے شک, اور جتنا ایک بندہ جو ہے نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے احکاموں کو پورا کریں گے, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ, اور ایک جگہ فرمایا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ نمونہ ہے. اب اس عشرے کے اندر وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اب صلاۃ تسبیح ایک ایسی مبارک نماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر بن ابی طالب کو یہ تحفے میں دی, اور باقاعدہ تاکید کی ہے اس کے اوپر کہ بھائی اس کو پڑھنا ہے. اور پھر اس سے یہ فرمایا, ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہیں کہ بھائی
اس نماز کی جو فضائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اگلے پچھلے، نئے پرانے اور چھپے ڈکے، علانیت طور پر چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی نماز ہے، اور باقاعدہ لوگوں نے اس نماز سے انکار بھی کیا ہے کہ یہ نماز احادیث کے اندر ہے نہیں۔ بھائی صحیح احادیث جو ترمذی شریف کے ہیں، طبرانی میں، مصنف عبدالرزاق میں ہیں، اور اسی طرح ابو داود، ابن ماجہ نے ان کے فضائل کو اور ان حدیث کو ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا اور ان کے فضائل۔ اور ایک بات یہ کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داود کی حدیث ہے کہ انسانوں کی جتنی تعداد ہے اس کے مطابق بھی اگر انسان کے گناہ ہو، اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے سے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ ریت کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہے تو اس نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور طبرانی کی حدیث ہے کہ سمندر کے جانگ کے برابر بھی اگر ایک بندے کے گناہ ہے اور وہ نماز پڑھ لے یہ والی تو اس کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے کہ ستاروں کی تعداد کے مانند بھی اگر انسان کے گناہ ہے تو صلاۃ تسبیح پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ التسبیح کی وجہ سے اتنی برکتیں ہوں گی۔ اور اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ 4 رکعت ہے، اور لازمی بات ہے جب بندہ صلاۃ تسبیح کے لیے جائے نماز بچھاتا ہے تو اس کی نیت ہوگی صلاۃ تسبیح کی، ورنہ تو اور نماز کی طرح بس صرف اس میں یہ کہیں کہ 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی۔ اب یہ جب آدمی کھڑا ہو گیا تو یہ نیت کر لے گا، اور نیت کے بعد ظاہر بات ہے ثنا، اور ثنا کے بعد جو ہے یہ 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ، اور پھر سورت، اور سورت کے بعد یہ پھر 10 مرتبہ پڑھے گا، یہ ہو گئے 25۔ اس کے بعد یہ رکوع میں جائے گا، رکوع میں جائے گا سبحان ربی العظیم کے بعد پھر 10 مرتبہ، تو یہ ہو گئے 35۔ اس کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑے ہونے کے حالات میں بھی یہ 10 مرتبہ، تو یہ ہو گئے 45۔ اب جائے گا سجدے میں، سجدے کے اندر یہ 10 مرتبہ پڑھے گا تو یہ ہو گئے 55 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے۔ اب جب سجدے سے اٹھے گا جلسے میں یہ 10 مرتبہ پڑھے گا، 65 ہو گیا، اور یہ پھر سجدے کے اندر جائے گا 10 مرتبہ اور پڑھے گا تو یہ ہو گئے 75۔ اب ہر رکعت میں 75 کے حساب سے 4 رکعتوں میں آئیں گے 300 مرتبہ، اور جب بندے کا اپنی زبان پر 300 مرتبہ یہ کلمہ آ جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کلمے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمہ ہے، محبوب ترین کلمہ ہے۔ بالکل خوبصورت بات، اور صلاۃ التسبیح کے حوالے سے چونکہ وقت کی قلت ہے مطلب بڑا زبردست رہا۔ اب ظاہر ہے کچھ چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو زحمت دیں گے دوبارہ، اس میں ہم کریں گے۔ پروگرام کا آج اختتام ہوتا ہے یہاں پر، اور افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہم ملتمس ہیں ثنا خان تزئین زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، منقبت کے حوالے سے منقبت پیش کریں، اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسو کے وجہ کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے کربلا ہے یہ معجز نما کی بات
حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ نہیں کروں گا لحد میں انتظار صبر نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر فرشتوں کر وہ بلا راتوں رات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات